سوچئے، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہم کسی بت کے سامنے جھکے ہوتے، یا اللہ کے بنائے ہوئے چاند، سورج یا ستاروں کو ہی معبود بنا بیٹھے ہوتے؟ یہ تو طے ہے، اگر اسلام نہ آتا تو آج بھی ہماری زندگی جاہلیت کے دور جیسی ہوتی۔ خانہ کعبہ، جسے ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اسی کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ قریش کا سب سے بڑا بت تھا ہبل، جو خانہ کعبہ کے اندر سجایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 3 اور مشہور دیویاں تھیں، لات، عجزہ اور منات۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دیویاں ان کی حفاظت کرتی ہیں، انہیں رزق دیتی ہیں، ان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ کچھ قبیلوں نے چاند کی پوجا شروع کی، کچھ نے سورج کو معبود بنایا، اور کچھ ستاروں کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ یعنی انسان اپنے ہی رب کو بھول کر اسی کے بنائے ہوئے اسباب کے آگے جھک گیا تھا۔ لیکن اس ظلمت بھرے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، تاکہ شرک کی اندھیری رات ختم ہو اور توحید کا نور ہر کونے میں پھیل جائے، اور انسانیت کو یاد دلایا جائے اللہ ایک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور جس کے آگے سجدہ کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر عزت و احترام کے ساتھ سنتے ہیں ذکر محبوب الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے لے کر شادی تک کا حسین سفر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کا آئینہ دار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا انہیں۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہاب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا۔ اس
لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی۔ گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنے نور نظر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کروں گا۔ اپنی اسی دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت وہاب میں موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے، عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننھال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، اور وہیں دار نابیغہ میں مدفن ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا حال سنایا، انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو بنو ہاشم کے گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عز و جل، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مال میں سے ایک لونڈی ایمن، اس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھیں، یہ سب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچا ہوا مال تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی تھی، کپڑا پہناتی تھی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب و متبانہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور ان کے شکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیدائش 12 ربیع الاول و مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی میں ولادت و سعادت کی تاریخ ہے۔ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین میں آپ کے اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر ہوا۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے، اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا کو بلایا گیا جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے، اور وہ اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا بھی مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی لونڈی
शुवैबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी, तो उसने इस खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से शुवैबा को आजाद कर दिया। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी हजरत शुवैबा का दूध नोश फरमाया, फिर अपनी वालिदा माजिदा हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा के दूध से शराब होते रहे। फिर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने साथ ले गई और अपने कबीले में रखकर आपको अपना दूध पिलाती रही, और इन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का समाना गुजरा। सुरफ़ाए अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदो नवाद देहातों में भेजते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानियत सेहत के लिए भी अच्छी होती थी, और वो खालिश और फसी अरबी ज़बान भी सीख जाते थे, क्योंकि शहर की ज़बान बाहर के आदमियों के मेल जोल से खालिश और फसी व बलीग ज़बान नहीं रहा करती। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमराह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फ़क्र फाका की वजह से मेरी छाती में इतना दूध न था जो उसको काफ़ी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था। हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक उटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध ना था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर बैठकर मैं सवार थी, वो भी इस कदर लागर था कि काफिले वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी इससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा, तो जो औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है, तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, कि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का किस्मत का सितारा सुरैया से ज्यादा बुलंद और चांद से ज्यादा रोशन था। इनके दूध की कमी इनके लिए रहमत की ज्यादती का बाइस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने इनको अपना बच्चा देना गवारा ना किया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज्जा से कहा कि तू अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं। इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शौहर ने इसको मंजूर कर लिया। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस दुर्रे यतीम को लेकर आई, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ही के घर में नहीं, बल्कि कायनात आलम के मशरिक व मगरिब में उजाला होने वाला था। ये खुदावंदे कुद्दूस का फजल अजीम ही था। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई, और सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आगोश में आ गए। अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठी, तो बराने रहमत की तरह बरकते नबूवत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए,
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پی، اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم شیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اٹنی کو دیکھا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا۔ میاں بیوی دونوں خوب سیر ہو کر دودھ پیتے رہے، اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، حلیمہ، تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد ہم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، تو میرا وہی کھچر اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار کھچر تم نے خرید لیا ہے؟ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب بیان کر رہی ہے تو یہ کہتی ہیں کہ الغرض جب ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن سے دودھ بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چارہ گاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چارگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چارگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری کوئی قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ غرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال یہ تھا کہ دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے، اور انہیں حسب توفیق ہم کو انعام و رقم سے نوازے۔ قاعدے کے مطابق اب ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے ہمیں آپ کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کی اس سال مکہ مکرمہ میں وبائی نام کا بیماری پھیلا ہوا تھا۔
چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رضامند کر لیا کہ وہ ہمیں پھر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لانے دے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بان بن گیا۔ آپ ہمارے پاس نہایت خوش اور خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ کسی قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے، یعنی الگ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ امی جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریوں کو چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مادر مہربان، امی جان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چاراغاہ جانے کی اجازت دے دی۔ آپ روزانہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریوں کو چرانے چاراغاہ لے جایا کرتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاراغاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک فرزند جمرہ دوڑتے اور ہانفتے کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ امی جان، بڑا غضب ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے، جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے، چت لٹا کر ان کا سکم فاڑ ڈالا، اور اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف ہراس سے چہرہ زرد و اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بڑے سفید تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرے شکم چاک کر اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر سغاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئی، کیونکہ انہیں اس واقعہ سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکم چاک کرنے کی واقعہ بیان کیا اور پھر آسیب کا شبہ ظاہر کیا، تو حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن و شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کی حیرت انگیز
واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں تربیت میں پرورش پانے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بچوں کی عادتوں کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، یعنی پیشاب و پیخانہ نہیں لگا رہتا تھا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے تھے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تھی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین و قرار نہیں آتا تھا۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر عواب نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیات سے بے نیاز ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلت اور دل لبھانے والے بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی اپنے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پادشاہ اور پرہیزگار رہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر صرف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے حد ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور ایک بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب جو ایک عیسائی سادھو تھا کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سازور حضر ان کو سجدہ کرتا ہے اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان دونوں کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہیں۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کی کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت ہی جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک معتمد غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی ہوئے نستورہ مسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے مسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ مسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، کہ اس لیے مجھے یہ یقین ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھی ہے وہ سب ان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانشاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے مسرہ، میں تم کو نصیحت و وصیحت کرتا ہوں کہ خبردار، ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت ہی جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔
حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالا خانہ پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرتے عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دنوں کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پوری سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ اب آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا وہ نورانی سفر شروع ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہمسفر بنایا اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اس کا مکمل بیان میں نے ایک الگ ویڈیو میں تیار کیا ہے۔ اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج محترمات یعنی امت المومنین کے بارے میں نے تفصیل سے بتایا ہے، کیسی ان کی زندگی تھی، ان کے فضائل کیا تھے، اور کس طرح ان کی شادیاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، ضرور دیکھیں۔ ساتھ ہی کربلا کا مکمل بیان اور اس سے جڑی ایسی اہم جانکاریاں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی، سب ایک جگہ رکھ کر میں نے آپ کے لیے ایک مکمل سیریز تیار کی ہے۔ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے، اسے بھی ضرور دیکھیں۔ اور خاص طور پر آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے تمام ویڈیوز میں کسی بھی شخصیت کا جسم نہیں دکھایا گیا، ہر ویڈیو کو بہت ہی احترام و ادب کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے اور جذبات کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ہر لائک، ہر کمنٹ اور ہر سبسکرپشن اور یہ مجھے حوصلہ دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے اور بھی نورانی اور معلومات والی ویڈیوز تیار کرتا رہوں۔ السلام علیکم۔